السلام علیکم ویورز، پاکستان آن ٹاک کے پلیٹ فارم پر خوشخبریوں اور معلومات سے بھرپور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ریحان نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یہ کہاوت ہر دور میں اور ہر طرح کے حالات میں ہمیشہ مسلم رہی ہے، اور اس کہاوت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ تب ایجاد ہوئی جب اس کے ایجاد کرنے والے کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی چیز ایجاد ہونے کے بعد انسان کی اشد ضرورت بن گئی، جیسا کہ ایڈیسن نے بجلی ایجاد کی، اور بجلی ایجاد ہونے کے بعد ہمارے لیے اتنی اشد ضرورت بن گئی جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں آپ کے لیے اسی کہاوت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے 55 ارب ڈالر کی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یعنی یہ کہاوت پاکستان میں 55 ارب ڈالر کی خوشخبری لے کر پوری ہونے جا رہی ہے، اور میرا اشارہ پاکستان میں اس وقت لگنے والی 29 موبائل فون کمپنیز کی مختلف چھوٹی اور بڑی فیکٹریز کی طرف ہے۔ ویوز، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی بلکہ خوشی ہوگی کہ پاکستان، جو کہ دنیا میں اس وقت موبائل فون یوزرز کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے، اور اس وقت 16.5 کروڑ سے زائد موبائل فون یوزرز پاکستان میں موجود ہیں۔ اس نظریے سے دیکھا جائے تو پاکستان موبائل فون کمپنیز کے لیے دنیا کی ٹاپ 10 مارکیٹس میں سے ایک ہے، اور ہم ہر سال اربوں ڈالرز کے کروڑوں موبائل فونز امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں موبائل فونز پاکستان سے سمگل بھی ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں موبائل فونز کی ڈیمانڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور پاکستان موبائل فونز کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے پاکستان میں گو کہ موبائل فون ہر طبقہ زندگی کے لیے ایک اشد ضرورت بن گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی اس بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مقامی سطح پر کوئی بھی کوشش نہیں کی، جبکہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام جیسے غریب ممالک بھی ہر سال اپنے ملک کی مقامی ضروریات کا ایک بڑا حصہ اپنے ملک کے اندر اسمبل کر کے اربوں ڈالرز کما رہے ہیں۔ اور ویئرز، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں موبائل فونز کو لے کر صرف ان کی اسمبلنگ کا نہ ہونا ایک مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر سال ہمارے ملک سے جو اربوں ڈالرز کے موبائل فون سمگل ہوتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں حکومت نے ان مسائل کو لے کر کیے گئے جو اقدامات ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کی معلومات کیا ہیں، یہ تمام تر سٹوریز لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یاد کرواتا چلوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ کی اسکرین کے رائٹ باٹم میں سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی معلومات سے بھرپور نئی ایپیسوڈز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں دنیا سے بہت پیچھے ہے، اس لیے اپنی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے اگر ہم نے وقتی طور پر موبائل فونز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے امپورٹس کا سہارا لیا تو یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہر سال کروڑوں موبائل فونز جو کہ اربوں ڈالرز کی مالیت کے بنتے ہیں ان کی سمگلنگ رہا ہے۔ تو موجودہ حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے سن 2018 میں آتے ہی سب سے پہلے تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا سہارا لیا، اور ہم سب کو یاد ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے اپنے موبائل فونز کے ای ایم آئی نمبرز کو ایک مخصوص کوڈ پر سینڈ کیا تھا، جس کے بعد ہمارے موبائل فونز ہمارے سمز کے ساتھ، ہمارے بایو ڈاٹا ہمارے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے۔ تو اس اقدام کا فائدہ یہ ہوا کہ فوری طور پر ملک کے اندر موبائل فونز کی چوری اور سمگلنگ کی کافی حد تک روک تھام ہوئی، اور اگر معاشی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان نے اس سال موبائل فونز کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 47 ارب روپے بچت کی ہے۔ اور اسی طرح وہ پاکستانی جو دوسرے ممالک سے آتے ہوئے اپنے ساتھ ہینڈ کیریج کے طور پر 2 یا 4 موبائلز لے کر آ جاتے تھے، ان سے بھی کسٹم ڈیوٹی کی مد میں اس سال نومبر کے ماہ تک 4.5 ارب ڈالر کی بچت کی ہے، یعنی کمائی ہوئی ہے۔ اور اس طریقے سے نومبر کے ماہ تک پاکستان نے موبائل فونز کی کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 51 ارب روپیہ کمایا۔ اور اگر ہم اس دسمبر کے رواں ماہ کو بھی اس میں ایڈ کر لیں تو ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ 54 سے 55 ارب روپیہ سالانہ بنتا ہے۔ اور یاد رہے کہ گزشتہ حکومتوں، خاص کر 2018 تک نواز شریف دور کی حکومت میں، پاکستان کی اسی زمرے میں آمدن 22 ارب ڈالر تھی، یعنی ہم نے صرف اور صرف سمگلنگ کو روکا اور اپنی آمدن کو دگنا کر لیا۔
جبکہ گزشتہ حکومتوں نے اس شعبے میں اسمگلنگ کو روکنے کرنے کے لیے تو کیا کوئی زحمت ہی نہیں کی۔ یعنی کہ ہمیں ہر سال تقریباً 4 کروڑ موبائل فونز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح سن 2018 تک پاکستان نے 1 کروڑ 72 لاکھ موبائل فونز امپورٹ کیے تھے۔ یعنی کہ باقی کے جو تعداد تقریباً 2.25 کروڑ موبائل فونز بنتے ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر سمگل ہو کر آئے تھے۔ یعنی ہم اپنی ضرورت کا تقریباً 1.5 گنا سمگل شدہ موبائل سے پورا کر رہے تھے۔ اس کا وقتی طور پر فائدہ تو یہ تھا کہ سابقہ حکومتوں کے دور میں موبائل فونز کی قیمتیں کم تھیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ ملک کے اندر اتنی بڑی ضرورت ہونے کے باوجود انڈسٹری نہیں بن رہی تھی۔ یعنی ضرورت تو تھی پر ایجاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، کیونکہ پاکستان کا استحصال ہو رہا تھا اور غیر ملکی ایجنسیز اور مافیاز پاکستان سے اربوں ڈالرز کا پیسہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کر رہے تھے۔ لیکن اس زمرے میں اچھی خبر یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے آتے ہی یعنی کہ سن 2018 سے لے کر اب تک 2 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر مختلف انٹرنیشنل کمپنیز کی 29 فیکٹریز لگ چکی ہیں، اور یہ فیکٹریز اب تک تقریباً 2 کروڑ سے زائد موبائل فونز پاکستان کے اندر اسمبل کر چکی ہیں، جن میں سے سمارٹ فونز کی تعداد تقریباً 20,000 بنتی ہے۔ اس زمرے میں اچھی خبر یہ ہے کہ موجودہ حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی نے آتے ہی سب سے پہلے جو سٹیپ اٹھائے اس کے مطابق پاکستان میں موبائل فونز کی انڈسٹری کے لیے آسان اقدامات کیے، اور اس طرح پاکستان میں 2 سالوں کے دوران مختلف بڑی اور چھوٹی موبائل فون کمپنیز کی تقریباً 29 فیکٹری لگ چکی ہیں، جو اس وقت تک پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد موبائل فونز اسمبل کر چکے ہیں، جن میں سمارٹ فونز کی تعداد تقریباً 20 لاکھ سے زائد ہے۔ اور اسی طرح پاکستان نے نومبر کے مہینے تک یعنی نومبر 2020 تک پاکستان نے 3 کروڑ 28 لاکھ موبائل فونز امپورٹ کیے ہیں، اور اگر ہم دسمبر کے مہینے کو بھی اس میں ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً 3 کروڑ 57 لاکھ موبائل فونز بنتے ہیں۔ اور پھر آپ کو جو یہ ساری تفصیلات بتا رہا ہوں یہ آپ پی ٹی اے کی آفیشیل ویب سائٹ سے جا کر بھی ان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں گزشتہ ماہ یعنی نومبر کے مہینے میں ویوو موبائل فون کمپنی نے بھی پاکستان کے اندر اپنا پلانٹ لگانے کا ایک معاہدہ کیا ہے، اور اس زمرے میں انہوں نے فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ میں جگہ بھی خرید لی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ جنوری میں اس پر کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور یہ کمپنی پاکستان میں تقریباً 1.5 ارب روپے سے انویسٹمنٹ شروع کرے گی۔ اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ کمپنی دنیا میں موبائل فونز مارکیٹ میں 8% کا شیئر رکھتی ہے، اور اگر ہم بات کریں کہ اسی انڈسٹری میں سب سے زیادہ شیئر کس کمپنی کا ہے تو وہ سیمسنگ بنتی ہے، جس کا شیئر تقریباً 21% بنتا ہے۔ اور سیمسنگ کمپنی بھی پاکستان میں اپنا پلانٹ لگانے کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور ان کے آفیشیلز کی پاکستان کی وزارت صنعت و تجارت کے ساتھ بارہا ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور بڑی کمپنی لاہور کے قریب اپنا پلانٹ لگانے جا رہی ہے۔ اور ویسے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان اس انڈسٹری میں پیچھے کیوں رہ گیا تو اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ ہماری سابقہ 3 حکومتیں بنتی ہیں، یعنی مشرف، زرداری اور نواز شریف حکومت۔ ان حکومتوں نے اس شعبے کو بالکل ہی اگنور کیے رکھا اور اس میں کوئی بھی پالیسی وضع نہیں کی، جبکہ موجودہ حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے پی ٹی اے کو اس میں انوالو کیا، پی ٹی اے کے ذریعے ملک کے اندر سمگلنگ کی اور چوری کی وارداتوں کو کم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل فونز کی رجسٹریشن کا جو آغاز کیا گیا اس سے حکومت کو ایک بلک اماؤنٹ حاصل ہونا شروع ہو گئی، اور پھر اس میں ٹیکس ریلیکسیشنز دی گئیں، جس کی وجہ سے بڑی کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنے دل بڑے کیے اور پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کا آغاز کیا اور فیکٹریز اور یونٹس لگانا شروع کیے۔ اسی زمرے میں ہواوے کمپنی جو ایک چائنا کی بہت بڑی کمپنی ہے وہ پاکستان کے اندر اپنا ایک ٹیکنیکل ہب کھولنے جا رہی ہے، جہاں سے وہ اپنے موبائل فونز اور ان کی ایسیسریز جو ہیں وہ ملک کے لیے تیار کریں گے، یعنی پاکستان کے لیے تیار ہوگی، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی فیکٹری بھی پاکستان میں انشاءاللہ کھولیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر موبائل فون مارکیٹ کا جو ان کا مالیت کا حجم ہے وہ تقریباً 1200 ارب ڈالر کے اس سے زائد بنتا ہے، اور اس میں اگر ہم ایکسپورٹس کی بات کریں تو سب سے زیادہ بڑا حصہ ایشیا کا بنتا ہے، یعنی کہ ایشیا پوری دنیا کی 75% ایکسپورٹس کر رہا ہے،
اور اگر ہم ایشیا میں درجہ بدرجہ مزید جائیں تو ایشیا میں چائنا اس ایکسپورٹس میں سب سے آگے ہے، جو کہ اس وقت 45% ایکسپورٹس کر رہا ہے پوری دنیا کو، اور اس وقت چائنا سالانہ 130 ارب ڈالر سے زائد کا منافع صرف اور صرف موبائل فونز، ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپس کی ایکسپورٹ سے حاصل کر رہا ہے۔ اور تو اور ویتنام جیسا ملک جسے کہ 1990 کی دہائی سے پہلے تک پاکستان سے بہت غریب ملک تصور کیا جاتا تھا، اس وقت اپنے ملک میں لوکلی اسمبلنگ سے، موبائل فون اسمبلنگ سے 55 ارب ڈالر کی سالانہ بچت کر رہا ہے، اور بھارت اس وقت موبائل فونز کی مقامی پیداوار سے 13 ارب ڈالر کا ایک بڑا حجم جو ہے اماؤنٹ کا وہ کما رہا ہے، اور اسی طرح بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی ضرورت کا 80% سے زیادہ حصہ اپنے ملک کے اندر اسمبل کر رہا ہے، اور اس وقت اس نے اپنی موبائل فونز کی ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ پاکستان اس دوڑ میں پیچھے ضرور ہے، لیکن شکر ہے کہ ہم اس دوڑ میں باہر نہیں ہیں، اور اگر ہم آج بھی اس شعبے کی طرف ایک پراپر توجہ دینا شروع کر دیں، گورنمنٹ اس کی طرف ایک پراپر توجہ دے اور سی پیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنیز کمپنی کو پاکستان میں لے کے آنے میں کامیاب ہو جائے، تو ہم اور زیادہ نہیں تو اس 1200 ارب ڈالر سے زائد کی اس انڈسٹری میں سے اگر ہم صرف 1% بھی حاصل کر لیں تو یہ 12 ارب ڈالر سالانہ کا سٹارٹنگ منافع بنتا ہے، جو ایک اچھی اماؤنٹ ہے۔ اس سے ملک کی مارکیٹس کے اندر واضح طور پر ایک لوگوں کی قوت خرید میں اضافے کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور بے شک اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ دنیا کے اندر، خاص کر بھارت کے مقابلے میں، ہم اس میں ایک ریکارڈ اضافہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایکسپورٹس میں شاندار اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں کہ کہاں ایک شرٹ کو تیار کرنے میں اتنی زیادہ محنت ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر انرجیز لگتی ہے، اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر ایک شرٹ کے مقابلے میں ایک شرٹ کے عوض ہمیں 10 سے 15 ڈالر کا منافع حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان موبائل فون، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کے شعبے میں تھوڑی سی توجہ دیتا ہے اور اپنے نوجوانوں کو نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر لے کر آتا ہے، تو ہم اسی شعبے میں اسی محنت کے ذریعے اتنی ہی محنت کر کے $1000 سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اسی طرح پاکستان نے جو پی ٹی اے کے ذریعے موبائل فونز کی رجسٹریشن کا آغاز کیا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ملک کے اندر چوری بھی کم ہوئی، ان کی وارداتیں کم ہو گئی، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو چور اور ڈکیت ٹائپ لوگ ہوتے تھے وہ سب سے پہلے موبائل مانگتے تھے، اب وہ لوگ موبائل کو نہیں ہاتھ لگاتے کیونکہ اس کے ذریعے وہ ٹریس ہو جاتے ہیں۔ تو ویوز وقتی طور پر اگر دیکھا جائے تو حکومت اس شعبے میں اچھا کام کر رہی ہے، اور اس سال صرف 2018 کی اگر کیلکولیشن کو دیکھا جائے پی ٹی اے کے مطابق، اس سال ہم نے 1,72,000 موبائل فونز جو ہیں ان کو بند کیا ہے، یعنی کہ یہ وہ موبائل فونز تھے جو کسی وجہ سے گم ہو گئے تھے یا چوری ہو گئے تھے۔ تو ویوز پاکستان کے اندر اچھے اقدامات ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے ساتھ مزید اچھی پیش رفت ہوں گی، اچھی خوشخبریاں آئیں گی۔ فی الحال ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طریقے سے پاکستان کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازے کھولتا رہے۔ ویوز یہ تھی آج کی معلومات اور خوشخبریوں سے بھرپور ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کی معلومات میں اضافے کے لیے اسے شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئی بھرپور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔